أعوذ بالله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ شکر ہے کہ دو چار حضرات موجود ہیں اور میں مجموعی طور پہ آپ کو خواتین و حضرات کہہ سکتا ہوں۔ بڑی مشکل اس وقت پڑتی ہے جہاں جب کوئی خاتون کوئی نہ ہو اور کوئی حضرت کوئی نہ ہو۔ خواتین و حضرات، سب سے پہلے I congratulate you for conducting such a beautiful session over here, because it was very important for the coming times۔ آج نہیں تو کل اس کی اہمیت جو ہے زمانے پہ اجاگر ہوگی۔ اور آپ نے سنا ہوگا کہ جب بارش نہ برس رہی ہو، آنکھیں ترس رہی ہوں، موسموں کی شدت سے جسم و جاں پگھل رہے ہوں، اسی پہ ایک نظم لکھی تھی کسی نے کہ ایک قطرہ جو تھا دلاور، بحر جرت کا تھا شناور۔ تو میں اب آپ کو وہ بہت سارے قطرات سمجھتا ہوں جنہوں نے یہ ہمت کی ہے برسنے کی، اور آپ اتنا برسو کہ زمانہ جھلتا لے جائے۔ اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو تھنک۔ ہمارے ہاں ایک رواج پڑا ہوا ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے گروہ اٹھتے ہیں، مذہبی، غیر مذہبی، سوشل، پولیٹیکل، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی امت کے غموں کا وہ مداوا بن سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ جو تحریک چلتی ہے وہ ایک طبقے کے لیے نہیں ہوتی، جو اصلاح نکلتی ہے اور بڑی مشکل سے نکلتی۔ اگر اب میں یہ کہوں کہ کفرستان ہند میں پاکستان کا دوسرا نام اسلام ہے، جب پاکستان کی تحریک چلی تو وہ کوئی ایک دو گروہ تک نہیں پہنچی، وہ سارے مسلمانوں کی زبان بن گئی، وہ کلمہ بن گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مختصر سے گروہوں کے مالک جو ہیں ایک بہت بڑے انقلاب کی خبر دیتے ہیں۔ ایسا کبھی ممکن نہیں ہوتا۔ And today we are here together to make a different decision, not to put an end to our efforts, but just to begin۔ کہ آج ہم ایک ایسی ابتدائی کوشش کا آغاز کر رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ کر جملہ پاکستان اور جملہ اسلام پر کے لیے خدمت گزار ہوگی۔ خواتین حضرات، آئی ایم جسٹ ون ٹیچر جو ایک چھوٹے سے شہر سے کبھی باہر نہیں نکلا، نہ تو دو چار لیکچرز کے بعد میں نے اسلام آباد میں ٹھکانہ اختیار کیا، نہ میں لاہور چلا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ اگر آپ کی بات اللہ کو پسند ہے، اگر اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی بات پھیلے، پھر آپ کو ٹی وی کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو ریڈیو کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ کو کسی قسم کے تقاضائے شہرت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اور خدا آپ کی بات پھیلاتا ہے، آگے بڑھاتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ ہم دو علم اکٹھے شروع کرتے ہیں، جو علم ناقص ہوتا ہے وہ رستے میں رہ جاتا ہے، اور جو علم آگے بڑھانا ہوتا ہے وہ سارے انسانوں کے لیے علم بن جاتا ہے۔ لائک ایسٹرالوجی اینڈ ایسٹرانومی، شروع میں دونوں علم اکٹھے تھے، ایسٹرالوجی اور ایسٹرانومی۔ پھر خدا نے چاہا کہ ایک بیکار وسوسہ ساز علم کو ختم کر دے، اندازے لگانے والے علوم ختم کر دیے، اور علم و حکمت سے بھرپور خزانہ
اسٹرانومی کی شکل میں، علم حید کی شکل میں اس نے سارے انسانوں کو دے دیا. وہی حال دین کا ہے. کبھی مشہور تھا کہ علم سیکھنا ہو تو مدینے کی بوڑھیوں سے سیکھو. خادم آزاد صرف عمروں کا فرق پڑ گیا. آج سیکھنا ہو تو پاکستان کی جوان خواتین سے سیکھو. ان کی تعلیمات میں جو مسابقت ہے وہ لڑکوں سے بہت بہتر ہو گئی ہے. ماشاء اللہ تعالی. their skills, their education, their understanding of surroundings is wonderful. مگر مسئلہ یہ پڑ جاتا ہے کہ ایک عجیب و غریب قسم کی اختیار کی دنیا آباد ہے. ایک طرف صدیوں سے ہند و پاک کا مرد پیٹرارکل ہے. یہ دو سسٹم چلتے. ایک پیٹرارکل سسٹم ہوتا ہے جہاں مرد کی حکومت ہوتی ہے. ایک میٹرارکل سسٹم ہوتا ہے جہاں ماں کی حکومت ہوتی ہے. ذرا آگے بڑھ جاؤ تو وسط انڈیا میں میٹرارکل سسٹم ہے. مگر چونکہ اللہ ایک ہے اور اللہ هو اللہ الغالب، تو مسلمانوں میں زیادہ تر پیٹرارکل سسٹم آیا ہے. کیونکہ اللہ کی ذات کا تعین آپ نہیں کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے. اس لیے خدا کو فیمیل اور فیمیل کہنا دونوں ناقص العقل تعلیم کا نتیجہ ہے. مگر جو اس کی حاکمیت ہے، جو اس کا حکم اعلیٰ ہے، وہ ایک ایسی غالب قوت ہے جس پہ کسی فیمیل کا تصور نہیں جاتا. اس لیے جب قرآن میں کہا گیا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ نے بہت برا بنایا کہ اپنے لیے تو بیٹیاں پسند نہیں کرتے ہو اور جس کو دیکھو میری بیٹی بنا دیتے ہو. خدا کو اس پہ غصہ آ گیا. دنیا میں نے دیکھا ہے کہ اسلام کی ابتدائی حال میں عورتیں بہت پاورفل تھیں، بڑی طاقتور تھیں، اور باہمی رسپیکٹ کے رشتے پہ یہ دونوں سائڈیں گزر کرتی تھیں. اب خولہ بنت ازور کو اگر آپ دیکھو، جو ایک پورے جنگی لشکر کو حیران کر دیتی ہے کمانڈ میں. جنگ اجنادین میں وہ اتنی ماہر فن تھی، اتنی ماہر جنگ تھی کہ اس کا سٹائل دیکھ کے خالد بن ولید کہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں دلاور کہاں سے آ گیا جس نے پشتوں کے پشتے لگا دیے. اور خواتین و حضرات، جنگ یرموک میں 3 مرتبہ مسلمان فوجوں کو شکست ہوئی اور وہ پیچھے ہٹے. جب عورتوں کے خیمے کی طرف آئے تو وہ خاتون ہندہ بنت ابی سفیان، اس نے عورتوں کو جمع کیا اور خیمے اکھاڑ لیے اور ان سے بانس نکال لیے اور کہا کہ تم مجاہدوں میں سے اگر کوئی پیچھے آئے گا تو ہم اس کی لاشیں خود گرا دیں گے. تم بہادر تھے اتنے بڑے جب عرب تھے، اب کیا خدا کے رستے میں تم بزدلی کا مظاہرہ کرو گے؟ اور ایک بہت بڑا لطیفہ اس جنگ میں یہ ہوا کہ جب خالد بن ابن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں تو انہوں نے پیچھے آ کے آواز دی، کوئی ہے جو اپنی تلوار کا حق مجھ سے ادا کروائے؟ اتنے میں پھر ہند بنت ابی سفیان آگے بڑھی. اس نے کہا آپ کس قسم کے جرنیل ہو؟ اس نے کہا کہ آپ کس قسم کے جرنیل ہو کہ تمہاری فوج جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے؟ تو خالد بن ولید کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا. تو انہوں نے للکار کیا کہا ہے دشمن خدا اور رسول پیچھے ہٹ ورنہ تمہاری گردن بھی میں اڑا دوں گا. وہ اتنے تنگ آئے ہوئے تھے لڑ کے. تو خواتین و حضرات، جب عورتیں ہمیشہ جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتی، ہمیشہ، اور وہ چھوٹی عورتیں نہیں تھیں. سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ عائشہ، انصار کی، قریش کی بڑی عورتیں مرم پٹی کے لیے اور ان کی ہر وقت نگرانی کرتی تھیں اور ان کے لیے بگیسٹ مورل اور فزیکل سپورٹ بنی ہوتی تھی. اور یہ خالی جنگ میں نہیں ہے، حکمت میں، علم میں. 1-2 بڑی خاتون، آپ نے نام شاید ان کے سنے ہوں مگر آپ ان کی حیثیت نہیں جانتے.
سکینہ بنت حسین بڑی عزت و بڑی شہرت والی تھی. اسی طرح عاتقہ بنت طلحہ، مگر یہ اپنے زمانے میں بیسٹ کنوسیئر آف آرٹس اینڈ سائنسز تھیں. پرٹیکولرلی اگر کسی شاعر نے اپنے آپ کو کنفرم کرانا ہوتا تھا اور یہ جاننا ہوتا تھا کہ میں اچھا شاعر ہوں کہ نہیں، تو وہ اس کو سند چاہیے ہوتی تھی سکینہ بنت حسین کی. اور اگر کسی کو خوشبو دیکھنی ہوتی تھی کون اچھی یا بری ہے تو وہ عاتقہ بنت طلحہ کے پاس جاتا تھا. یعنی اس زمانے میں جس کو آپ باربرک ایج کہتے ہو اور ابتدائی تعلیم کے دن تھے، اس وقت بھی عورتیں ہر فن مولا ہوتی تھیں اور پرٹیکولر ٹیسٹ کی مالک ہوتی اور شاندار قسم کی کارکردگی ان کی تاریخ عالم میں مشہور ہے. انجینئر اور کارکردگی کا یہ عالم تھا کہ آج بھی عظیم ترین عورتوں میں ملکہ زبیدہ مشہور ہیں، جنہوں نے نہر نکلوائی، پلان کی نہر. جو کام آج بڑے بڑے دنیا کے انجینئر کرتے ہیں وہ اس وقت ہارون کی ملکہ زبیدہ نے پلان کیا، اور نہر زبیدہ آج تک اس کے پریسنکٹس موجود ہیں، نشان موجود ہیں اس کے کہ جو اس ملکہ نے بنائے. ملکہ شجرۃ الدر نے مصر میں پوری کی پوری حکومت قائم کی ہے. ایسی ایسی خواتین گزری ہیں کہ جن کا نام لے کے مردوں کو بھی تھوڑی سی شرم آ جاتی ہے کہ ہم سے کس درجہ بہتر تھیں اور کس بلند مرتبہ. ایک اس فیلڈ کو دیکھ لی جو ہماری ہے، جس پہ خدا کی یاد کی چھاپ ہے. ایک وقت میں 5 بڑے صوفی موجود تھے. تاریخ عالم میں یہ بہت بڑے صوفی سمجھے جاتے ہیں، اور ان میں یعنی آپ دیکھیں کہ ان نام کو خواجہ حبیب اجمی جیسے لوگ تھے، اور ان میں سری سکتی جیسے لوگ تھے، اور ان میں ایک عورت بھی تھی، اتنی بڑی عورت کہ ان تمام اولیاء کی سردار سمجھی جاتی تھی، سیدہ رابعہ بصریہ، جن کو عرف عام میں رونے والی بڑھیا کہتے تھے. اتنی عظیم خاتون تھی کہ پانچوں کے پانچوں اپنے وقت کے بڑے اولیاء جو ہیں ان کو نہ صرف اپنا سردار مانتے تھے بلکہ ان سے اپنی تعلیم کی آگے بڑھانے کی سند مانگتے تھے. اور ایک دفعہ خواجہ حسن بصری جو اپنے وقت کے سب سے بڑے امام تھے، تو انہوں نے کہا کہ اے رابعہ، آپ نے نکاح نہیں کیا ہوا، میں نے بھی نہیں کیا ہوا، تو ہم دونوں خدا کی طلب میں ہیں تو نکاح نہ کر لیں، کٹھے مل کے اللہ کی عبادت کریں گے. تو رابعہ نے کہا حسن، میرا تمہارا تو نکاح ممکن ہے ہی حرام ہے. یہ ان کے ذرا دماغ کی سوچ دیکھیے. تو حسن نے کہا وہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا حسن، طالب دنیا عورت ہے، طالب خدا مرد ہے. میں اور تم دونوں اللہ کی تلاش میں، ہمارا تو دونوں مرد ہیں، ہمارا تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا. اس درجہ ذہین وہ خاتون تھی. بدقسمتی سے ہمارے اس چھوٹے سے ملک میں ان کو آدھا کلندر کہا جاتا ہے. وہ تو بڑے سے بڑے کلندروں کی استاد تھیں، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کوئی ایسی فیلڈ نہیں تھی جس میں مسلمان عورتیں نمایاں نہیں تھیں. One of the great tragedy with the Muslims was کہ جب ذلت کا وقت آیا، ڈاکٹر آرمسٹرانگ نے ایک بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا کہ 1350 برس مسلمان غالب رہے، ہمیں کبھی اچھی خبر آتی نہیں تھی. آپ کو تو 150 برس ہوئے یورپ سے اچھی خبر نہیں آتی، مگر جو تاریخ جانتا ہے اس کو پتا کہ 1350 برس کبھی یورپ کو مشرق سے اچھی خبر نہیں آئی تھی. ہر بات میں شکست، ہر علم کی دوڑ میں شکست، ہر منزل پہ گراوٹ. ابھی ایک کرونا ہے خواتین حضرات، یورپ گر گیا، یورپ بالکل زوال پذیر ہو گیا. ابھی تک کرونا کی کوئی مناسب وہ نکال نہیں سکے ہیں. ایک کرونا. آج سے بہت پہلے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اطلب العلم ولو کان بالصین، کہ علم تلاش کرو خواہ چین تک جانا پڑے۔ خادم حضرات آپ نے دیکھا نہیں کہ اس میں کسی یورپی کا نام نہیں لیا اللہ کے رسول، اس کی وجہ نہیں آپ کو سمجھ آئے گی کیا بات ہوئی کہ آخر رسول نے چین کا نام کیوں لیا؟ 1500 برس پہلے یہی حالات تھے جو ایگزیکٹلی اب ہے۔ مسلمان دو بہت بڑی قوتوں کو شکست دے بیٹھے تھے، ساسانی امپائر کو گرا بیٹھے تھے، رومن امپائر کو گرا بیٹھے۔ اب اس کی نعم البدل آپ دیکھیے یورپین قوت ہے اور امریکن پاور ہے۔ ابھی کل کی خبر ہے کہ امریکہ شکست خوردہ ہو کے مسلمانوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے افغانستان میں، بلکہ جا چکا ہے۔ اس وقت میں یہی حال تھا، وہ سپریم پاورز تھیں اور مسلمان تازہ تازہ کونپلوں کی طرح کھل رہے تھے، اور ادھر دوسری طرف چین تازہ تازہ ترقی پا رہا تھا۔ خواتین حضرات وہی وقت نہیں اب آ گیا، وہی وقت اب آ گیا، وہ دو سپر پاورز اور یہ دو سپر پاور، اب پھر مسلمان اسی لمحے پہ آ گیا۔ اب کیا آپ کو حدیث غلط لگے گی اطلب العلم ولو کان بالصین؟ اب بھی وہ وقت ہے کہ علم تلاش کرو خواہ چین تک جانا پڑے۔ یہ قوموں کے عروج و زوال ہمیں شرمندگی اور ذلت سے نہیں دیکھنی چاہیے۔ دے اسٹیٹ اوور لارڈشپ ان کی 100 برس رہی، ہماری اوور لارڈشپ 1350 برس رہی۔ آج آپ ارطغرل کو دیکھتے ہو نا بڑے شوق سے، عثمان کو دیکھ رہے ہو، ابھی اورحان آنے والا ہے، سلطان مراد اول آنے والا ہے، مراد دوم آنے والا ہے، بایزید یلدرم آنے والا ہے، سلطان محمد فاتح آنے والا ہے، آ رہے ہیں نا؟ یہ آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا؟ آخر کیوں آپ کو نہیں پتا تھا کہ 700 برس یورپ اور مشرق کے حکمران نے یورپ پر حکومت کی؟ بلغاریہ اس کا تھا، البانیہ اس کا تھا، بوسنیا اس کا تھا، سربیا اس کا تھا۔ خواتین و حضرات آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟ کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے۔ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر جب مسلمان کا زوال آیا تو یورپی اقوام نے، ان سب نے مل کے ہم سے ہماری تاریخ کو چھیننے کی کوشش کی۔ انہوں نے کوشش کی کہ مسلمان ہم کو ہمیشہ سے بڑا سمجھے، ہمیشہ سے طاقتور سمجھے، اور یہ سمجھے کہ ادھر جنت آباد ہے، اور مشرق شروع سے کھنڈرات کی بنا۔ اگر خدا آپ کو لے جائے کعبہ کو ضرور جانا، مگر اگر لے جائے تو ایک دفعہ استنبول بھی دیکھ آنا۔ یہ مملکتوں کی تباہی کا شہر ہے۔ یہاں وہ بادشاہ 600 سال مسلمان بیٹھتے تھے کہ جنہوں نے 40 یورپی ممالک کو اسیر کیا ہوا تھا۔ خادم حضرات اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے اب کہیں آگے میرے خیال ڈراموں سے آپ کو کچھ پتہ لگے گا کہ سلجوق حکمران تھے، سلطان ملک شاہ تھا، سلطان الپ ارسلان تھا، پھر بغدادی بادشاہ تھے بغداد کے، 300 برس وہ حکومت کر گئے، پھر امیہ حکمران تھے، پھر خلافت راشدہ تھی۔ سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ مسلمانوں کے غلبے کا کبھی زمانہ ٹوٹا نہیں۔ 50 سال کیا ہوئے کہ آپ پہ تھوڑی آفات آئیں، اور یہ ہماری وجہ سے نہیں آئیں، نہ مسلمانوں پہ عذاب کی شکل میں نہیں آئیں، یہ یاد رکھنا۔ ہمیں سب کانٹیننٹ میں یہ زوال اس لیے آیا کہ ہم تعداد میں کم تھے، ہم بہت کم تھے، ہندو بہت زیادہ تھا۔ ہم لڑائی میں نہیں ہارے، ہم تعداد میں ہارے۔ بھائی جس ملک میں اکٹھے رہتے ہوئے 60 کروڑ جاسوس ہو تو اس کو 20 کروڑ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو کہاں جانا ہے؟
جب ہمارے گھروں کے دروازے ہمارے دشمنوں پہ کھلے تھے اور ہر بندہ ہمیں جانتا تھا، اور جس ملک میں اتنے جاسوس ہوں، خادم حضرات، وہ پھر جیتا ہوا تو نہیں نہ رہ سکتا۔ جب تک ہم میں طاقت تھی، زور تھی، ایمان تھا، ہم غلبہ حاصل کرتے رہے، مگر جب دشمنوں کا بس چلا، اسی لیے تاریخ میں ایک قانون لکھا ہوا آیا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ قانون: مائنورٹی کین ناٹ رول میجورٹی فار اے لانگ ٹائم، کہ اقلیتیں اکثریتوں پہ زیادہ دیر حکمرانی نہیں کر سکتی، مگر ہندوستان میں مسلمان ہمیشہ اقلیت رہا، ہمیشہ۔ وہ کبھی اتنے زیادہ نہیں تھے، مگر جن ملکوں میں وہ زیادہ گئے، اب دیکھیے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا، انگریز کہتے ہیں مجھے وہ ملک واپس دو، کرسچن کہتے ہیں جو تم مسلمان بیٹھے ہوئے وہاں پر وہ ہمیں واپس دو، وہ کہتا ہے حمص واپس دو، بلباک واپس دو، انطاکیہ واپس دو، مصر واپس دو۔ کیوں؟ یہ سارے علاقے جو تھے، سارے کے سارے اس زمانے میں کرسچن تھے۔ مگر خادم حضرات، میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ۔ اسپین میں ایک چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے مسلمانوں کی غیرت جاگی، ہم نے اسپانیہ پہ حملہ کیا، ہم سے مراد مسلمان ہیں۔ پھر ہماری 700 برس اسپین پہ حکومت رہی، 700 برس، تھوڑی نہیں ہوتی، 700 برس۔ 700 برس کے بعد مسلمان اسپین سے نکلا، پیچھے کتنے رہ گئے مسلمان؟ جس ملک پہ 700 برس آپ نے حکومت کی ہو، وہاں آپ کا خیال ہے ایک بھی مسلمان نہیں رہنا چاہیے؟ کبھی ہو سکتا ہے یہ اس تعصب کی مثال دے رہا ہوں کہ ویانا میں کانفرنس ہوئی، کانفرنس میں بڑے بڑے ہسٹورین بیٹھے، بڑے بڑے ادیب بیٹھے، بڑے بڑے فاضل بیٹھے، تو ایک سوال کیا گیا، کیا مسلمانوں نے کبھی کسی کو جبراً بھی مسلمان کیے؟ آج تک کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ اسپین میں کسی مسلمان حکمران نے کسی کرسچن کو جبراً مسلمان کیا ہو؟ اور یقین جانو کہ سب نے مل کہا نو نیور، نو نیور۔ وجہ کیا تھی خادم حضرات؟ وجہ ایک جملہ تھا جو قرآن میں درج ہے: لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، آپ کسی کو جبراً مسلمان نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک مسئلہ چل پڑا کہ یہ ارتداد کی سزا موت کیوں ہے؟ ارتداد کیا ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ ارتداد کا بنیادی مطلب ہی پلٹ جانا ہے۔ بھائی کہاں سے پلٹ گئے؟ بھائی اسلام کہتا ہے سوچو سمجھو غور کرو اور پھر مسلمان ہو جاؤ۔ پھر اگر اس دن وہ مسلمان ہو جاتا ہے، یعنی 3 سال یا 5 سال سوچ سمجھ کے، تو وہ پھر ایک دن میں کیسے پلٹ سکتا ہے؟ اگر وہ مسلمان ہو گیا تو پلٹا کیوں ہے؟ تو خاتم حضرات، خدا اس بات کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، اور ان کا کیا نام ہوتا ہے انگریزی میں؟ 5th کالمسٹ۔ ایسے لوگ ہمارے مذہب میں داخل ہوتے ہیں جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اسلام میں گئے تھے، ہم نے اسلام کو دیکھا، اسلام میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہندو گھسپیٹھیا کہتا ہے، کہ جان بوجھ کر آتے ہیں اور پھر اس کے بعد دین کی غیبت کرتے ہوئے اور دین پہ الزام لگاتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ایسے جاسوسی لوگوں کو خداوند کریم کہتا ہے کہ یہ سب سے بڑا خطرہ ہوتے ہیں تمہارے اسلام کے لیے، ان کو زندہ نہ چھوڑنا، یہ جاسوس ہیں، یہ دشمن کے ہیں۔ مگر اگر کوئی سوچ سمجھ رہے ہیں، پہلے اس سے پہلے سوچ، کرسچن ہو جاؤ، ہندو ہو جاؤ، جو مرضی ہونا ہو جاؤ، مگر اسلام کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ وہ آپ کو دین بدلنے کی سزا دیتا ہے۔ مگر جب آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ
اور جان بوجھ کے داخل ہو جاؤ اور پھر اسلام کے ساتھ بے ایمانی کا سوچو، پروپیگنڈا ویلیو تمہاری سخت ہو جائے، پھر خدا کہتا ہے ایسے منافق کو ضرور قتل کرو۔ خادم حضرات ایسے آج کل ہمارے پاس بہت ہیں، گروہ کے گروہ اسلام میں داخل ہے، جو کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں شکست دینا چاہتے، مگر سب سے بڑی شکست کون سی ہے؟ میں نے ایک بڑے جلسے میں کہا تھا کہ اللہ درود بھیجتا ہے رسول کا، مگر شاید ہم میں سے کسی نے کبھی کوشش نہیں کی کہ درود کا معنی ڈھونڈے۔ اللہم صلی علی محمد کیا مطلب بنتا ہے؟ تو صلی عربی کا وہ لفظ ہے جس کا مطلب جوڑنا ہوتا ہے۔ اگر میں اسے لٹرلی ٹرانسلیٹ کروں تو میں کہوں گا خدا کہتا ہے اے میرے بندو رسول کو مجھ سے جوڑے رکھو، رسول کو مجھ سے دور نہ ہٹانا۔ ایک فرق تو ہے نا۔ اب میں آپ کو جو جملہ بولنے والا ہوں ذرا یاد رکھنا، اللہ کو تو نہیں نہ پتا کتنا بڑا ہے، نہیں نہ پتا۔ آسمان دیکھ کے وحشت سی ہوتی ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے، فاصلے دیکھ کے خوف آ جاتا ہے کہ کیسے قریب آتا ہے، ڈر آتا ہے اس اللہ سے، حالانکہ اللہ نہیں ڈراتا، ہم ڈر جاتے ہیں۔ آنکھ کھلتی ہے تو جب آسمان کو دیکھ اقبال نے اسی کے لیے کہا نا، بار بار کہا، یہ آیات الہی ہیں، مگر آج تک ہمیں اللہ کا پتہ تو نہیں نہ لگا کتنا بڑا ہے، تو ہم اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے۔ وجہ یہ ہے کہ ذہن عاجز ہو جاتا ہے، دل عاجز ہو جاتا ہے، نظر عاجز ہو جاتی ہے۔ دیکھ کہتا ہے پروردگار عالم اٹھا کے ذرا آسمان کو دیکھ، تمہیں اس میں کوئی جوڑ نظر آتا ہے؟ کوئی پیوند دیکھا ہے کبھی آسمان میں؟ نہیں نہ نظر آتا۔ تو پھر اس خدا کی حکمت دیکھ جس نے اوزون کا اتنا بڑا سمندر آسمان کی تہوں میں پھیلایا ہوا ہے۔ مگر خادم حضرات دس از ویری امپورٹنٹ which is going I'm going to talk now کہ ہمیں اللہ کا کوئی پتہ نہیں کتنا بڑا ہے، وہ جانے وہ جانے۔ وہ حافظ کا تھا نا مصرع کہ بعد از خدا، اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، آئے تو ہیومن پیکر میں ہیں، آئے تو انسانی وجود میں ہے نا، نور علی نور تھے، مگر میرے سامنے تو میری طرح آئے ہیں نا، میں جانتا ہوں، اس لیے میں ان کا درجہ بھی متعین کر سکتا ہے نا۔ ہم اپنے ذہن میں ایک صاف ستھرا درجہ ان کا متعین کر سکتے ہیں، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور کیا درجہ ہے وہ جو حافظ کیا گیا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ یا رسول اللہ زمین میں اول و آخر، ابتدا و انجام میں جتنا بھی انسان آیا ہے، آدم سے لے کر آخری انسان تک جتنا بھی وجود انسان ہے، اس میں اگر سب سے کوئی برتر ذات انسان موجود ہے محمد رسول اللہ، یہ تو ہم ڈٹرمن کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا آسان ہے۔ پھر اگر ہم میں سے کچھ لوگ اٹھ کے ایسے کہیں کہ خدا کے رسول کی وقت کم کرو، حدیثیں کم مانو، یہ مانو۔ یو آر ویری لٹریٹ ویمن، ماشاء اللہ سب پڑھے لکھے ہو۔ ایک سوال آپ سے کروں گا، اس سوال کا مجھ سے نہ جواب ڈھونڈنا، واپس مجھے نہیں آئے گا، ان لوگوں سے ڈھونڈنا جو حدیث پہ شک کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھنا کہ اس سوال کا جواب کیا ہے، کہ خدا اگر رسول نہ کہے کہ یہ قرآن ہے تو قرآن کی شہادت ڈھونڈنا کہ کیا ہے۔ ان سے پوچھنا جو بڑے بڑے فاضل استاد ہیں آپ کے ارد گرد، ان سے یہ سوال ضرور پوچھنا کہ اگر حدیث رسول نہ ہو کہ یہ قرآن ہے تو پھر قرآن کا ثبوت کیا ہے؟ آتا ہے آپ کے ذہن میں کوئی ثبوت؟ اگر محمد الرسول اللہ نہ کہیں کہ یہ قرآن ہے، زبان تو ان کی ہے، اترا تو ان کی زبان پہ ہے، نکلا ان کی زبان سے ہے،
اور ان کی زبان سے اپنے لفظ پہ نکلتے ہیں، اور ایک لفظ جو اترتا ہے کہتے ہیں یہ وحی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور ایک لفظ کو کہتے ہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ تو آپ کو سمجھ آئی میری بات کی کہ قرآن کا کوئی اور ثبوت نہیں ہے کہ قول رسول کے سوا، جس حدیث کو یہ کمتر کہتے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں، دراصل وہ حدیث فیصلہ کرتی ہے کہ کتاب کیا ہے، کلام کیا ہے، قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے۔ یہ اللہ کا رسول فیصلہ کرتا ہے۔ اور کتنی بڑی حماقت ہوگی، کتنی بڑی حماقت ہو۔ ایک بڑے مشہور دانشور نے نا آپ کو مشورہ دیا کہ 40 برس تک قرآن شریف پڑھو، 40 برس تک، 40 برس تک غور کرنے کے بعد پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن سچا ہے۔ تو 40 برس تک آپ کو کافر رہنا پڑے گا، سمجھا؟ 40 برس کے بعد کہیں آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن سچا ہے۔ اس قسم کے جوہلا بھی ہمارے ہاں ایگزسٹ کرتے ہیں۔ خادم حضرات، اٹ از اے ویری ویل پلانڈ اسکیم۔ ہمیں عشق رسول ہے، ہمیں محبت رسول ہے۔ اگر ہم اپنے رسول کو نہیں مانیں گے تو خدا نہیں مان سکتے۔ انہی کی زبان پہ تو ہے سب کچھ۔ میں قرآن کو کیسے مانوں گا؟ میرے پاس کیا اتھارٹی ہے؟ دنیا کی کوئی آرگومنٹ میرے پاس نہیں ہے کہ میں قرآن کو خدا کا کلام مانوں، سوائے ایک صادق اور امین کے۔ 40 برس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے صادق اللہ نے کہلوایا کہ جو بات کہے گا سچ کہے گا، اس لیے امین کہلایا کہ کبھی اس نے کسی کام میں خیانت نہیں کی اور میرے بارے میں خیانت نہیں کرے گا۔ ہم نے اس صادق اور امین رسول کی زبان پہ یقین کیا کہ یہ کتاب، اس کے بعد ہم اس کو اللہ کا کلام سمجھے۔ جب ہم اللہ کا کلام سمجھے تو اس کو ہم نے فائنل گائیڈ مان لیا اپنے زندگی کا۔ یہی کچھ کیا نا ہم نے۔ اس لیے آپ کو پتہ ہی اب نصیب بھی ہوتا ہے کہ نہیں، تو مزار رسول پہ 2 کلمات درج ہیں، جو آپ لوگ گئے ہوں گے تو آپ کو پتہ ہوگا، اور وہ 2 کلمات دین ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، ایک کلمہ مزار رسول کے لیے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ صادق الوعد الامین۔ یعنی خدا اور اس کا صادق و امین پیغمبر اور ہمیں گواہی دینے والے۔ آج کل یہ کوشش ہو رہی ہے خواتین و حضرات کہ بہانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے جدا کر دیا گیا۔ اور اقبال نے ایک شعر لکھا تھا، پہلے بھی ہوئی ہوگی تبھی اقبال نے تنگ آگے سے لکھا ہے کہ وہ وعدہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ تو خیال کرنا، اپنی روح نکلتی ہے تو نکلے، مگر روح محمد نہ کہیں نکلے بدن سے، وہی اسی میں ہماری نجات ہے۔ حضرت coming back to certain very important issues about women، میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ عورتوں میں کسی ایسی صفت کی کمی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی عورت اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ ناٹ، مرد سمجھتا ہے تو اس کی حماقت اپنی ہے، مگر ہمیں یہ لاڈ پیار نہیں چاہیے جو یورپ سے آ رہا ہوتا ہے۔ یہ لاڈ پیار نہیں چاہیے۔ کوئی خاتون جب اسلام کی بات کرتی ہے فوراً فتویٰ لگتا ہے، یہ فیمنسٹ ہے، یہ گئی گزری عورت ہے۔ ہم بڑی دلیر عورتیں ہیں۔ ان دلیر عورتوں سے پوچھو کہ تم میں کوئی ایسی عورت تھی جس نے ذرا بختر پہن کر دشمنوں سے جنگ کی ہو؟ تم کہاں سے دلیر آ گئی؟ وہ تو پہلے مسلمانوں میں تھی، وہ تو پہلے مسلمانوں میں تھی۔ اس زمانے میں کون سی ایسی عورت ہے؟ حاضرین حضرات، فرینکلی ٹیلنگ یو، یہ ایک مسکنسیپشن ہے عورتوں کی وہ آزادی۔ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ یورپ میں شادیاں ٹوٹی، کیوں؟ یہ کوشچن تھا۔ پھر
living together قسم آ گئی, اکٹھے رہنا. اگین دس واز اے کوشچن کیوں. پھر فریڈم آ گئی اور انڈیپینڈنٹ, کہ شادی بیاہ کوئی انسٹیٹیوشن ہی نہیں تھی, یہ بھی کیا ختم ہو گیا. مگر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیوں؟ کون سی عورت عقل مند؟ اب وہاں دیکھو کیوں نہیں ہے لیونگ ٹوگیدر کیوں آئی؟ اس لیے کہ مرد کو جب شادی کرے گا اس کو آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے عورت کو, آدھی جائیداد. وہ اتنا کلیور مرد تھا یورپ کا کہ اس نے جان چھڑا لی, لیونگ ٹوگیدر میں جائیداد نہیں دینی پڑی. ہمارا تو ابو حنیفہ کہتا ہے کہ سپوزڈلی اگر کوئی کپل 3 مہینے سے اکٹھا ہے اور لوگ نہیں بھی جانتے تو اس کو شادی شدہ تصور کیا جائے گا, اس پہ حکم لگے گا میرج کا. مگر وہ کسی قیمت پہ یہ لیونگ ٹوگیدر کو چھوڑنے کو تیار. 3 بچے بھی ہو جاتے ہیں. میں نے خود ایک انگریز سے پوچھا, اس یور وائف؟ کہنے کا نو وی آر لیونگ ٹوگیدر. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ یورپ میں مرد کوئی جائیداد دینا نہیں چاہتا. یہ ماشاءاللہ جو بہت ساری ہمارے چھوٹا سا ایک طبقہ ہے جو ادھر کی ہوا کو خوشگوار سمجھتا ہے, ان کی انٹیلیجنس کا کوئی معیار نہیں. وہ کیمپسز سے سوال اٹھاتے ہیں خیال, اور وہ ادھر آ کے نشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں آپ کو ایک بہت بڑے دانشور کا قول سناتا ہوں. اس نے کہا کہ سب سے طاقتور معاشرہ وہ ہوتا ہے جس میں مین از انہیبیٹڈ اینڈ وومن از انہیبیٹڈ. مطلب یہ ہے کہ مرد جتنا بھی بدتمیز ہو, معاشرہ وہ طاقتور ہے عورت جو آداب کا خیال رکھے, جس کو پتہ ہو کہ تہذیب کیا ہے, اور جس کو پتہ ہے کہ ہم نے کس درجہ آگے جانا ہے اور کس درجہ نہیں ہونا. وی آر آل پاسنگ تھرو اے ٹائم آف ٹرانزیشن. یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ چینج آف ٹائمز کو کہتے ہیں, چینج آف ٹائمز. ٹرانزیشن اس وقفے کو کہتے ہیں. دیکھو پہاڑ سے ایک چشمہ چلتا ہے, سر پٹختا ہوا, خوبصورت, تر و تازہ, چٹا سفید, اور لڑتا چلا آتا ہے. جدھر دیکھو ادھر سے پانی اچھل رہا ہوتا ہے, چٹانوں سے نکل رہا ہوتا ہے, چشموں سے پھوٹ رہا ہوتا ہے. مگر جو ہی میدان میں داخل ہوتا ہے, جو ہی ایسے لگتا ہے انتہائی سست اور کمینہ سا ہو گیا. اس میں مٹی ملتی جائے گی, پانی زرد براؤن ہونا شروع ہو جائے گی, اور تمام اس کی چستی اور چالاکی ہوا ہو جائے گی. پہلی سٹیج کو کلچر کہتے ہیں. جب میدانوں میں پانی اترتا ہے تو اس کو تہذیب کہتے ہیں. خادم حضرات, آپ جملہ انسانی تہذیب کی وارث ہیں. اور کلچر کی سٹیج وہ ہوتی ہے جب انقلابی آئیڈیاز آنے شروع ہوتے ہیں. نہیں بل لرننگ میں کیا حرج ہے؟ جتنی مرضی تعلیم حاصل کرو, جتنا مرضی پڑھ جاؤ, اس میں کیا ہے؟ مگر اس سے ہمارے تہذیبی اثرات احمقانہ ہوں گے تو جائیں گے نا. اب دیکھو فرض کرو میں ایک خدا کی پرستش کرتا ہوں, تو آپ پوچھنے کا حق نہیں رکھو وٹ سو بگ اے پرابلم. میرے تو نزدیک وہ ملک آباد ہے جس میں ایک عرب کے ایوری تھرڈ انڈین ہیز اے ڈفرینٹ گاڈ. 33 کروڑ خدا ہیں ان کے. کمال ہے, اگر لڑنا ہے تو ان سے جا کے لڑو. بھائی کیا جنگل تم نے اتنا بڑا خداؤں کا اکٹھا کیا ہوا ہے. بھائی ہم تو بے فکر ہیں, ایک خدا مانا ہوا ہے. تو کسی ایتھیسٹ نے کہا نا, یہودی پہلے بھی شرارتی تھے, ابھی شرارتی ہیں. یہودی لائق قوم نہیں ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. بھائی ایک آئنسٹائن کے ہونے سے سارے یہودی تو نہیں نا لائق ہو جاتے. ہم میں تو بہت بڑے لوگ گزرے, بے شمار لوگ گزرے ہیں, اور ہمارے اسلام کی ہسٹری ہیروز سے بھری ہے. اول و آخر ہیروز نظر آتے ہیں, اتنے شاندار لوگ نظر آتے ہیں پہلے دور سے. اور انسانیت کے
سب سے بڑے نسل انسان کے ہیرو کارلائل نے ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام تھا ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ، کہ انسان کے ہیروز کیا ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ اس نے ساری نسل انسان کا سب سے بڑا ہیرو کسے قرار دیا؟ محمد رسول اللہ. حالانکہ کرسچن تھا، اپنے پیغمبر کو نہیں کہا اس نے، پکا کرسچن تھا، مگر اس نے کہا جب میں محمد رسول اللہ کو دیکھتا ہوں، ان کی شخصیت کو دیکھتا ہوں، ان کی کارکردگی کو دیکھتا ہوں، ان کی کامیابی کو دیکھتا ہوں، کوئی پیغمبر کامیاب ایسے نہیں ہوا. اتفاق کی بات ہے، کوئی پیغمبر. حضرت نوح کامیاب ہوئے تھے؟ آخر میں کیا کیا؟ ساری دنیا تباہ کر کے کشتی پہ بیٹھ کے نکل آئے. یہی کیا نا. 900 برس تبلیغ کی، 930 برس تبلیغ کے باوجود ایک بندہ نہیں مسلمان ہوا. پھر موسیٰ بیچارے آئے، بڑے بڑے لوگوں کے نام لے رہا ہوں، بیچ والے کو حشر بہت برا ہوا ہے. موسیٰ آئے، کیا کیا؟ 9 آیات لے کے نظر آئے، 9 آیات لے کے، میریکلز لے کے. آپ کو پتہ ہے میریکل بڑی عجیب و غریب، مجھے آپ کو میریکل دکھا دو تو ابھی میں سارا مذہب بھول جاؤں گا. مگر 9 میریکل لانے کے باوجود قوم یہود نہیں مانی موسیٰ کو، نہیں مانی. نہ ان کی عورتیں مانی، نہ مرد مانے. پھر ایک قبیلے کو اکٹھا کر کے موسیٰ نے تنگ آ کے بتایا گیا، کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. یہی کہا نا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اے اللہ میں اس قوم جاہلین سے پناہ مانگ. اب بتاؤ، جس قوم کو پیغمبر اس کا جاہلین کہتا ہے، ہمارے پیغمبر تو ہمیں رضی اللہ تعالی عنہ کا میسج دے گئے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے. یہ قوم یہود کا یہ کمال دیکھو کہ پیغمبر لعنت بھیج کے گیا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اور ہمارا حال دیکھو کہ ہم یہودیوں کو بہت بڑا انسان مانتے. قاضی حضرات، یہ چونکہ فرسٹ سیشن تھا نا، تو آپ کو پتہ ہی میرا بات سے بات اتنی دور نکل جاتی کہ 3-4 گھنٹے تو ویسے ہی گزر جاتے. گرمی بھی ہے، ہوا کا بندوبست کم ہے، اور وہ بیچارے تھکے ہارے پنکھے آپ کو زیادہ آرام نہیں دے سکتے. تو وی کنسیڈر اٹس دا فرسٹ بگننگ آف دی فرسٹ سیشن. یہ بارش کا قطرہ آپ کے لیے کامیاب ہو، اور اب آپ کا یہ کام نہیں ہے خالی، اس سے گریٹر سیشن ہوں گے، ہر شہروں سے خواتین آئیں گی. یہ میرا بڑا پرانا آئیڈیا تھا، آپ نے ابتدا کی ہے، اللہ آپ کو مزید استطاعت بخشے. عورتوں کے بڑے مسائل ہیں. جب ہم آئیڈیالوجیکل مسائل سے نکلتے ہیں، ذہنی مسائل سے، تو پھر ہم کو اس بنیادی جو ان کو درپیش مسائل ہیں ان کی طرف جانا پڑتا ہے. بہتر ہوگا. ہمارے صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی ایک وکیل بھی آئی ہوئی ہیں، شی کین لیڈ دی لیگل سائڈ. ہمارے پاس بہت سارے سائیکالوجسٹ ہیں، دے کین لیڈ دی سائیکولوجیکل سائڈ. ہمیں تمام مسائل کا ایک جنرل احاطہ کر کے ان کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا ہے، ان کو میٹر آف ڈسکشن بھی بنانا ہے. اور آئندہ کسی بڑے سیشن میں ہم سوچیں گے کہ ان کو خواتین اپنے آپ کو پریزنٹ بھی کریں. اینڈ دین if possible, wherever some help is needed, some guidance is needed, I will always be at your service. May Allah bless you all, and may Allah, let's move ahead. یہ بہت بڑی ایفرٹ ہوگی، اور کسی دن جتنا مردوں کا جلسہ ہوتا ہے اتنا خالی عورتوں کا ہوگا. ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ. Thank you very much. Once again, I would like to thank Professor Sam and Aisha for organising this lovely event for women. Thank you.